اور چاروں بیٹے کہہ رہے ماں تیرے بیٹے اگر تیر کھائیں گے تو سینے پر کھائیں گے اور نہیں تو پرچم لہرا کر غازی ہو کر واپس لوٹیں گے. اور یہ بچے اپنی ماں سے وعدہ کر کے جب جنگ میں جاتے ہیں, پہلا بیٹا میدان جنگ میں گیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. دوسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا, لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا. تیسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا, لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا. چوتھا بیٹا میدان جنگ میں گیا اور اتفاق سے چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا. ماں کے کانوں میں جنگ ختم ہونے کے بعد ماں کے کانوں میں آواز آئی, ماں جا رہی ہے, دروازے پر کھڑی ہے, جنگ سے لوٹنے والے ایک ایک صحابہ کو دیکھ رہی ہے, پوچھتی ہے میرے بیٹے کہاں ہیں, تم سب لوٹ کے آ رہے ہو, مجھے میرے بیٹے نہیں دکھائی دے رہے. جواب ملا تمہارے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت خنسا نے کہا کیا مجھے میرے بیٹوں کی لاش دیکھنے کو ملے گی؟ کسی نے کہا لاش دیکھنے کو نہیں ملے گی, اس لیے کہ جہاں قتل کیے گئے تھے, شہید ہوئے تھے, ان کو اسی جگہ پر دفنا دیا گیا. ماں ہاں تمہارے بیٹوں نے انتقال سے پہلے, شہادت سے پہلے چند لمحے کی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اگر میری ماں تک میری کوئی خبر پہنچا سکے تو اتنا کہہ دینا کہ آئے ماں خنسا, آئے بیٹوں کی ماں, چاروں بیٹوں کی ماں خنسا, تمہارے بیٹوں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے. اور کوئی میری ماں کو یہ بتا دینا کہ میری ماں سے کہہ دینا کہ تمہارے چاروں بیٹوں نے پیٹھ پر کوئی خنجر نہیں کھایا ہے. چاروں بیٹوں نے جو خنجر کھائے ہیں وہ اپنے سینے پر خنجر کھائے ہیں. چاروں بیٹوں کی شہادت سینے پر خنجر مار کر ہوئی ہے, ان کا انتقال ہوا, شہادت نصیب ہوئی ہے, اور انہوں نے خنجر اپنے سینوں پر کھائے ہیں. کسی ایک بیٹے نے بھی خنجر پیٹھ پر نہیں کھایا ہے. حضرت خنسا مسکراتی ہے اور کہتی ہے چلو بس یہی سننا چاہتی تھی, مجھے میرے بیٹوں کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تو کیا ہوا, لیکن میرے بیٹوں نے مجھ سے کیا وہ وعدہ پورا کیا ہے. غور کرو, یہی خنسا جو اپنے بھائیوں کے انتقال پر, ان کے مرڈر پر جب کافر تھی تو یہ کہتی تھی یذکرنی طلوع شمس صخرا, اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, جب بھی نکلتا ہے تو مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے. اذکرہ لکل غروب شمس, نئے رات تو کیوں آتی ہے, جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی خنسا مجھے صخر کی یاد دلا دیتی ہے. جو یہ کہتی تھی حالت کفر میں, اسلام لانے کے بعد اپنے بیٹوں کی, چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آج ان کے منہ سے کون سا جملہ نکلتا ہے, نظریں آسمان پہ ڈالتی ہے اور چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف فرمایا ہے, جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے خوشی دی ہے. بیٹوں کی شہادت کا خبر سن کے خوش ہو رہی ہے, اپنے بیٹوں کی موت پر خوش ہو رہی ہے. موت پر خوش وہی ہوگا جس کے اندر ایمان تازہ ہوگا, جس کے اندر ایمان ہوگا. آج موت کے وقت ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے. میرے بھائیوں, اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, اپنے ایمان کی کمیوں کو دور کیجئے, اور حضرت خنسا کی طرح, حضرت سمیہ کی طرح, حضرت فاطمہ کی طرح, حضرت زینب کی طرح, حضرت سودا کی طرح ہم اپنے اندر ایمان پیدا سنیے گا. بخاری شریف کی روایت, اللہ کے نبی مسکرائے اور کسی بھی بیوی کا نام نہیں لیا, کسی بھی بیوی کا نام نہیں لیا, بلکہ مسکراتے ہوئے اتنا فرمایا اطولکن یدن, اے عائشہ ہماری جو بیویاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان عورتوں میں, بیویوں میں سب سے پہلے میرے پاس وہ عورت آئے گی, تم میں سب سے پہلے وہ عورت مجھ سے ملاقات کرے گی, میری وہ بیوی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی. اطولکن یدن, تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, تم میں سے سب سے زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تھوڑی دیر حضرت عائشہ بیٹھی رہی, ساری بیویاں بیٹھی رہی, لیکن حضرت عائشہ کو چین نہ ملا.
اڑتی ہیں، دوسرے حجرے میں جاتی ہیں اور اشارہ کر کے ایک ایک بیوی کو سب کو اپنے دوسرے حجرے میں بلاتی ہیں۔ ساری عورتیں اس حجرے میں جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ ایک لکڑی لے آئیں اور ساری بیویوں کے ہاتھ ماپنے لگی کہ دیکھیں کس کا ہاتھ زیادہ لمبا۔ لکڑی سے ہاتھ ماپنے لگی۔ جب ہاتھ لکڑی سے ماپتے ماپتے ساری بیویوں کے ہاتھ، ساری سوکنوں کے ہاتھ ماپ لیے تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے۔ کہا سودا بڑی خوش نصیب ہے۔ دیکھیے خوش نصیب کس کو کہہ رہے ہیں؟ سودا کو۔ آئے سودا بڑی خوش نصیب ہو تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے مطابق، آپ کی پیشین گوئی کے مطابق تم سب سے پہلے انتقال کرو گی، یعنی بیویوں میں سب سے پہلے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گی، اپنے شوہر سے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت سودا بھی مسکرانے لگی، یعنی وہ بھی سمجھنے لگی کہ نہیں میرے ہاتھ لمبے تو میں جاؤں گا، یعنی میرا انتقال سب سے پہلے ہوگا بیویوں میں۔ اس کی جو نبی کے فرمان کو سمجھ نہیں سکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ ہماری عقلیں کمزور تھی جو ہم لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگے۔ نبی اکرم کے کہنے کا مقصد یہ تھا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں جو سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی ہوگی، غریبوں میں سب سے زیادہ لٹانے والی ہوگی، غریبوں کی فکر کرنے والی ہوگی، زکوٰۃ و خیرات کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والی ہوگی، یہ مطلب تھا۔ اور ہم تمام عورتوں میں حضرت زینب سے زیادہ صدقہ کرنے والی کوئی نہیں۔ حضرت زینب وہ عورت تھی اگر ان کے گھر میں ایک روٹی ہے، آدھی روٹی کھا کر پیٹ بھر گیا تو آدھی بچتی تھی، اس کو صبح ناشتے کے لیے نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس آدھی روٹی کو بھی وہ کسی غریب کو ڈھونڈ کر دے دیا کرتی تھی۔ صبح کا اللہ مالک وہ کبھی بھی دن رات کا بچا ہوا کھانا گھر میں نہیں چھوڑتی تھی، بلکہ اس کو بھی صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی، غریبوں کو دے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس کوئی چیز جمع نہیں کی ہے، رکھ نہیں چھوڑی ہے، اور تو ہم ہی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہماری ناقص العقلی تھی، ہمارا دماغ کمزور تھا جو ہم اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا تولکم یدن، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو سب سے زیادہ لمبی ہوگی نہیں، آپ نے کہا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی۔ لہذا حضرت زینب سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت سودا تو خوش ہو گئی تھی، میرے ہاتھ لمبے تو میں سب سے زیادہ، میں سب سے پہلے ملوں گی، یعنی موت کو قریب جان کر مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ مومن وہ ہے جو موت کو قریب دیکھے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، رنجیدہ نہیں ہوتا۔ اب موت کی دعا مت مانگنا کہ اللہ ہمیں کل موت دے دے، نہیں، موت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، جب تک زندہ رہنا میرے لیے فتنہ اور فساد کا باعث نہ ہو، جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو تب تک تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی ان کانت الوفات خیر لی، اور مجھے موت دے اس وقت جب میرا مرنا میرے لیے بہتر ہو، یعنی جب بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کب مرنا بہتر ہے اور کب میرے لیے مرنا زیادہ مناسب ہوگا، اے اللہ تو تیرے علم میں ہے، جب تیرے علم کے مطابق میرا مرنا جب بہتر ہو اس وقت تو مجھے موت دے۔ یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، اے اللہ مجھے کل موت دے دے، اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ اس بیماری سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ نہیں کی جا سکتی ہے، جیسے کسی کو کینسر ہو جائے اور تکلیف سے تڑپ رہا ہو تو کہہ دے اے اللہ اس سے تو اچھا ہے کہ تو مجھے اٹھا لے، نہیں، یہ
بیماریاں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر تم صبر کرو گے تو کفارہ بنیں گے، ان تکلیفوں سے تمہارے گناہ جھڑیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تکلیف برداشت کرو اور صبر کرو، صبر کرو۔ اس لیے جنت میں جانے کے جو راستے بتائے اس میں ایک راستہ وہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ بچے جو صغر سنی میں اٹھا لیے گئے، جو طفولیت کی حالت میں اٹھا لیے گئے، جو دودھ پیتے بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے پن میں اٹھا لیے گئے اور ان کے ماں باپ نے ان کے موت پر صبر کیا، یہ بچے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر گھومتی رہتی ہیں اور ٹہلتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حکم دے گا ان بچوں کو لے کر آؤ جن کو دنیا میں ہم نے اٹھا لیا تھا، ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب ہو گیا ہے، ان کے ماں باپ گناہگار ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لہٰذا دنیا میں ہم نے جن کے بچے چھینے تھے، اے فرشتوں جنت میں وہ بچے ہیں، ان بچوں کو لے کر آؤ اور اس میدان محشر میں ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو اور ملاقاتیں کرانے کے بعد ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو، بچوں کو جنت میں لے جاؤ۔ دنیا میں چونکہ ہم نے چھین لیا تھا اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان بچوں کو لاؤ اور ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ان کو ملوائیں گے اور جب وقت ختم ہو جائے گا، ملاقات کا ٹائم ختم ہو جائے گا، حکم ہوگا فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يَأْخُذْهَا بِثَوْبِهِ، وہ اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ دامن ہوگا، سب ننگے ہوں گے، جب اٹھائے جائیں گے تب چند جگہوں پر لوگ برہنہ ہوں گے لیکن ہر جگہ نہیں۔ فَلَمْ يَأْخُذْهَا، وہ اپنے والدین کو ان کے دامن کو پکڑ لیں گے، پھر ان کو چھوڑیں گے نہیں اور کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیاز ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے اور یہاں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے، اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دیا اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ کے پیار سے محروم کر رہا ہے، اے اللہ جب آخرت میں بھی تجھے میرے ماں باپ سے مجھے میرے ماں باپ نہیں دینا تھے تو پھر دنیا میں تو نے مجھے کیوں اٹھایا، مجھے میرے ماں باپ کے پیار سے محروم کیوں کیا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے محروم کیا جا رہا ہے، نہیں اے اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے، اے اللہ دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ چھینے ہیں، آخرت میں تو مجھ سے میرے ماں باپ نہ چھین، اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا، آخرت میں مجھے اپنے میرے ماں باپ سے دور نہ کر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آئے گا، چیخ پکار ایک آواز ایک ندا آئے گی اسی میدان محشر میں، آئے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، جاؤ ان ماں باپ نے ان لوگوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تھا اور ان کو صبر کی توفیق ملی تھی، انہوں نے انا للہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، اپنی اولاد کے انتقال پر انہوں نے صبر کیا تھا اور میں نے ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور رکھا تھا، آج میں ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور نہیں رکھوں گا، آئے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ، اپنے والدین کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ، جاؤ آئے بچوں میں نے تمہاری آرزوؤں کو پورا کر دیا ہے، جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بخش دے گا، ان